پریشانیاں آئیں ان پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کو جھٹلایا گیا، جو ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اس آیت کریمہ سے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دین پر چلنے میں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد یقینی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ مائنڈ میک اپ کر لینا ہے۔ دوسری بات کہ سورہ زاریات کے آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو لوگوں نے یا تو جادوگر کہا یا تو پاگل کہا، جتنے بھی رسول آئے سب کو۔ اور وہ جو ام عائشہ کی صحیح بخاری کے اندر جو دوسری نمبر کی حدیث ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا نبی سے کہ جو بھی آدمی اس دین کو لے کر کے آیا ہے لوگ اس کے دشمن بنے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو اس کا لازمی مفہوم ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ اگر آپ صحیح دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو جھٹلائیں گے، جو آپ کے دشمن بن جائیں گے، جو آپ کو پاگل کہیں گے، جو آپ کو جادوگر کہیں گے، اور جتنی باتیں ان کے ذہن میں آ سکتی ہیں غلط سلط، وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 میں بہت واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلْمُجْرِمِينَ۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ ارادہ کونے کے مطابق اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے لیے کچھ مجرموں کو دشمن بنا دیا۔ ہر نبی، اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی ایسا نبی نہیں گزرا ہے جس کے کچھ گندے لوگ دشمن نہیں رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اگر آپ حق پر ہیں، دین پر چلتے ہیں، صحیح بات بولتے ہیں، دین کی بات رکھتے ہیں، آپ سچائی کے لیے، دین کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ آپ کے دشمن نہیں بنے۔ جو غلط لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ آپ سے دشمنی نہیں کریں۔ تو اسی لیے جب بھی اس طرح کی باتیں آئیں تو ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے صبر کرنا ہے۔ اور بہت واضح طور پر سورہ دہر یا سورہ انسان کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں بہت پیارا جو لکھا کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اگر ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے تو دین کی خاطر آپ صبر کیجیے، اور جب آپ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد یقینی ہے۔ لہٰذا معلوم کیا ہوگا کہ چوتھی چیز دعوت دین کے نام پر یا دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں آئیں گی اور ان پریشانیوں پر آپ کو اور ہمیں صبر کرنا ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی راہ میں جو پریشانیاں آئیں انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے یا سے لوگوں کے مخالفین اور معاندین ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے پوری امت کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔